شاعر فرماتا ہے گناہگاروں کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے، گناہگاروں کو جب جنت کے دروازے جائیں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے تیرے نبی کی یہ امت بڑی شان بڑے مقام والی ہے۔ حضرت جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے روایت، موسیٰ علیہ السلام نے تورات پڑھی، آپ فرماتے ہیں میں نے تورات کے اندر ایک تختی کو دیکھا جس پر اس امت کا ذکر موجود تھا۔ حضرت جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اس امت کے بارے میں بتا رہا ہوں، اگر وہ نیکی کا ارادہ کرے اللہ اسے نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن کسی وجہ سے وہ نیکی نہ کر پائے پھر بھی میرا تیرا رب اس کی نیکی لکھ دیتا ہے۔ اگر وہ نیکی کر لے تیرا میرے رب کی شان یہ ہے کہ وہ اسے 700 گنا تک ثواب عطا فرماتا ہے۔ گناہگاروں کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے، گناہ مل کے پڑھ لیجئے، گناہگاروں کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے، حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ بولو 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 سارے بولو۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ یہ رہا نہ بندہ تھکا ہویا ہوئے تو بندہ اتنی ٹھنڈ وچ آوے بھی صحیح، بندہ تھکا ہویا بھی ہوئے تو خدا نے بندے ہو وہ جڑی فیض آباد دی سرزمین اسی نا تے اوتے ایک مرد کلندر لاہور تو آیا نا، پھر سردیاں نہیں راتاں سیاں تے او سان کے جس ویلے لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لوائے نا تے خدا نے قسم ہے کہ لوگاں نے اپنیاں وہ لگی بارشوں وچ قمیضاں لا کے تے نعرے لائے۔ اللہ نے وہ بندے ہو تسی کمرے وچ بہ کے رضائیاں ہوتے رکھ کے تے 2-2 3-3 پلیٹاں نہیں چاولاں نہیں پلیٹاں کروں کھا کے تے پھر بھی نہیں بولنے یار ہیں۔ دسو ذرا پڑھو سارے ذرا۔ سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے
ہمیں خادم حسین رضوی نے بھی بتایا، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ہی حضور سے بڑا ہے، بس ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید عالم سرور کائنات غم گسار جہاں سرور کون و مقام وجہ تخلیق کائنات حضرت بی بی آمنہ کا لخت جگر، حضرت حلیمہ سعدیہ کا چین، جناب محمد مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود کے بعد تمام دوست احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹیج پر اس ٹائم کافی تعداد میں علماء کرام موجود ہیں، موڑا شریف سے بھی بزرگان دین تشریف لائے، راول پنڈی کی سرزمین سے پیکر اخلاص و محبت، اسیر ناموس رسالت، مجاہد ختم نبوت، حضرت علامہ مولانا ابو عبداللہ محمد عبداللطیف قادری متعن اللہ بطول حیاتی، آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان کے ساتھ جتنے بھی دوست آئے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا آنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یاد رکھیں، یہ جو محفلیں ہوتی ہیں نا، جو حضور علیہ السلام کے ذکر کی محافل سجائی جاتی ہیں، ان میں ہر ایک کو بلایا نہیں جاتا، ہر ایک کو بلایا نہیں جاتا، اور پھر جسے بلایا جاتا ہے اسے نوازا بھی جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اب یہاں پر اس مجلس کے اندر دیکھیں اور غور و فکر کریں کہ کئی ایسے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو اس دین کو اس طرح سمجھتے نہیں ہیں، لیکن وہ آئے بیٹھے، اور کتنے پڑھے لکھے جو پڑھ کے انہوں نے کتابوں کے انبار لگا دیے، کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس اتنا علم ہے، علم تو شیطان کے پاس بھی بڑا ہے، پڑھ کے بھی پھر بھی وہ اس محفل کے اندر نہیں آئے۔ تو معلوم اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہی آتا ہے جس کو بلایا جاتا ہے، اور یہ دستور ہے، دنیا کا بھی دستور ہے۔ دیکھیں کہ جب بندہ کسی بڑے کے دروازے پہ چلا جاتا ہے نا، یا پھر وہ بلاتا ہے، تو وہ اگر اس کے پاس 50 بندہ ہے تو وہ پھر ان میں سے چن کے بلائے گا، پھر اسے نوازے گا۔ تو پھر جو خالق کائنات ہے نا، جس نے یہ کائنات بنائی، تو اگر پھر وہ کسی کو بلائے اور پھر وہ نوازے نا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے نہیں، پھر وہ نوازے نا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آئیے، علامہ صاحب یہ پہلے حدیث بیان کر چکے، میں پھر ذوق کے لیے بیان کر دیتا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرشتوں سے یہ کہتا ہے کہ جاؤ، زمین پر پھیل جاؤ اور ڈھونڈو ان لوگوں کو جو میرا اور میرے نبی کا ذکر کرتے ہیں۔ فرشتے زمین پر پھیلتے ہیں، ایک جگہ انہیں مجلس ملتی ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ فرشتے جب وہاں پر جاتے ہیں، الغرض اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں کہ فرشتے ان کے نام لکھتے ہیں، ان کے اعمال لکھتے ہیں، پھر جب رب کی بارگاہ کے اندر جاتے ہیں
اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود فرشتوں سے پھر پوچھتا ہے، فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے، بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں مولا ایک جگہ مجلس ملی، وہاں پر تیرا اور تیرے نبی کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اب فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہاں پر ایک ایسا شخص بھی آیا جو اس نیت سے نہیں آیا تھا، جو اس نیت سے نہیں آیا تھا، اس ارادے سے نہیں آیا تھا۔ اب اللہ رب العالمین فرماتا ہے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے اس جس نے ارادہ نہیں کیا ہوا تھا وہ میری اور میرے نبی کی مجلس کے اندر آیا ہے، میں نے جو وہاں پر ذکر کر رہے تھے ان کی بدولت اسے بھی معاف کر دیا ہے، اسے بھی معاف کر دیا ہے۔ اور دنیا والوں توجہ فرماؤ، یہ جو مجلس کے اندر موجود ہیں ایک بندہ آتا ہے، یہ ارادہ لے کر نہیں آتا کہ وہ ارادے سے نہیں آتا، وہ اگر بخشا جا سکتا ہے جس کو میرے نبی جس کے کندھے پہ میرے نبی سوار ہو، صدیق عالم کیا جس کے کندھے پر میرے اور تیرے نبی سوار ہوں، اس صدیق کا مقام کیا ہوگا۔ اگر یہ بندہ ان بندوں کی بدولت بخشا جا سکتا ہے تو بتا جس عمر کے لیے میرے نبی نے دعائیں مانگی اس عمر کا مقام کیا ہو۔ بتا مجھے کہ اگر یہ بندہ بخشا جا سکتا ہے ایک بندوں کے صدقے سے تو بتا پھر جس کے گھر میں نبی کی دو شہزادیاں موجود ہوں اس عثمان غنی کا مقام کیا ہو۔ بتا مجھے اگر یہ بندہ ان بندوں کے صدقے سے بخشا جا سکتا ہے تو بتا جس کو میرے نبی نے کندھوں پہ اٹھایا اس مولا علی کا مقام کیا ہوگا، اس مولا علی کا مقام کیا ہوگا۔ تو سامعین عزیز شام، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو بڑا مقام عطا فرمایا، ہمیں بڑا مقام عطا فرمایا اور ہمیں ایسا مقام عطا فرمایا جو ہم سے پہلے کسی امت کو نہیں عطا فرمایا۔ ہزاروں امتیں آئی، کسی کو اللہ رب العالمین نے یا ایھا الناس کہہ کر پکارا، کسی کو یا ایھا المساکین کہہ کر پکارا، کسی کو اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کہہ کر پکارا۔ لیکن میری اور تیری شان دیکھ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کس خطاب سے پکارا ہے۔ تیرا میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ تیری میری شان، اور یہ شان ملی کیسے؟ یہ شان مجھے اور تجھے اگر یہ مقام ملا تو حضور کے صدقے سے ملا۔ پہلی امتیں اگر گناہ کرتی ان کے دروازے پر لکھا جاتا، ان کے تھکے بے ہو ایندے تو بندہ قبرستان والے نہ گل کرے وہ بھی جواب دے دے۔ اگر پہلی امتیں گناہ کرے تو ان کے دروازے پر لکھا جائے، لیکن تیرے میری شان یہ ہے کہ ہم دن میں ہزاروں لیٹر دودھ پانی جو ہے وہ 1 لیٹر دودھ میں ملا دیتے ہیں، پھر بھی ہماری نہ شکلیں تبدیل ہوتی ہیں، نہ ہمارے دروازے پر گناہ لکھے جاتے ہیں جی، نہ ہمارے دروازے پر گناہ لکھے جاتے ہیں۔ ہم دن میں ہزاروں گناہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کے صدقے سے دروازے پر گناہ لکھنے سے بھی محفوظ فرمایا اور ہمیں وہ مقام اور وہ شان عطا فرمائی جو پہلے کسی امت کو نہیں عطا فرمائی۔ اس پر میاں صاحب نے کیا کہا پتہ ہے؟ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ ایک گناہ میرے ماں پہ ویکھن تے
دیون دیس نکالا اوے لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے یو پڑھتے پاون والا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. اچھا کیا گزرا سبحان اللہ. اے پتہ ہے کیوں؟ سورہ یاسین شریف کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. کہ نا قیامت اللہ دیہڑا ہو سی نا تو تساں سارے زباناں بند کر دیتیاں جا سکتی. اے جڑی زبان جڑی نا ایک سچ تے 18 جھوٹ آکھنی ہے بند کر دیتی جاڑی. تے اس ویلے کہ ہو سی تواڈے اعضاء گواہی دے سی. تے اے جڑے اسی ہاتھ چوانے نا تسی آکھنے پتہ نہیں مولویاں کیوں ہو گیا ہاتھ چوا کے سانو مار دیتا نے. ہیں اے جڑے اسی ہاتھ چوانے ہیں خدا نے قسم ہے اسی تساں جہنم کو بچانے ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ میں قرآن میں آیت بھی پڑھی ہے تو انہوں دسیا بھی ہے اور اللہ رب العالمین قرآن دے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت والے تہاڑے اے تہاڑیاں زباناں بند کر دیتیاں جان گیاں اور تہاڑے ہاتھ گواہی دین گے. کل جدوں قیامت والا دیہڑا ہوئے نا تے تہاڑے ہاتھ اٹھن مولا بخش دے معاف کر دیں. کیوں؟ اس واسطے کہ دنیا میں اسی تیرے نبی دے نا تے اٹھتے رہے تیرے نبی دے نا تے اٹھتے رہے. آج چاہ کے ذرا سبحان اور اچھی آواز نہ لگے ذرا سبحان. کوئی بندہ شہید نہیں ہونا تھی شہید ہو گیا شہید نہ ویسے بھی بڑا مقام اور اچھی آواز ذرا سبحان. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ رب العالمین فرماتا ہے لوگوں اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں نے تمہیں بہترین امت بنایا بنا کر لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. بہترین امت بنا کر لوگوں تمہیں میں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اب تجھے اور مجھے یہ مقام کیوں ملا تجھے اور مجھے یہ مرتبہ کیوں ملا تجھے اور مجھے یہ مرتبہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ کے صدقے سے ملا ہے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. بولو 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 ذرا سارے مل کے بولو سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. آخری بات توجہ سے سنیے. اللہ رب العالمین نے جس ٹائم اس دنیا کی تخلیق فرمائی اس سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا. علماء کرام بیٹھے اللہ رب العالمین نے قلم کو پیدا فرمایا. اب قلم سے کیا کہتا ہے رب قلم سے کیا فرماتا ہے اکتب یا قلم اے قلم لکھ. اللہ سونے کیا لکھوں فرمایا ما کانا لکھ ما یکون لکھ. ما کانا ماضی میں جو ہو چکا وہ بھی لکھ ما یکون جو تیرے بعد ہونے والا ہے وہ بھی لکھ. اب کچھ لوگ یہاں پر یہ سوال کرتے ہیں کہ قلم سب سے پہلے پیدا کی گئی اس سے پہلے کیا تھا اور پھر اگر قلم سب سے پہلے پیدا کی گئی تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ ما کانا لکھ. تو اس سے معلوم ہوا کہ قلم سے پہلے بھی کچھ تھا. تو بہت سارے محدثین نے یہ بات لکھی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ
اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر قلم کو پیدا فرمایا، اور اگر قلم کو وہ عظمت، وہ مقام، وہ رفعتیں ملی تو وہ بھی میرے نبی کے نور کے صدقے سے ملی۔ قلم سے کہا قلم لکھ، مولا کیا لکھوں؟ فرمایا ما کانا بلکھ، ما یکون بلکھ، ما یکون امتوں کے قانون لکھ۔ قلم نے لکھنا شروع کیا، اللہ سونے کیا لکھوں؟ فرمایا آدم کی امت کا قانون لکھ۔ اللہ سونے کیا لکھنا؟ فرمایا جو گناہ کرے گا جہنم میں جائے گا، جو نیکی کرے گا جنت میں جائے گا، جو ہمارے ہوں گے وہ جنتی ہوں گے، جو شیطان کے یار ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے۔ قانون لکھا قلم نے، پھر فرمایا شیش کی امت کا لکھ۔ قلم نے وہ قانون بھی لکھا، جو گناہگار ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے، جو نیک ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ فرمایا اب حضرت ہود کی امت کا قانون بھی لکھ۔ قلم نے لکھا جو نیک ہوں گے جنتی ہوں گے، جو گناہگار ہوں گے جہنمی ہوں گے۔ قلم سے کہا اللہ نے، اے قلم اب حضرت لوط کی امت کا قانون بھی لکھ، جو گناہگار ہوں گے جہنم میں جائیں گے، نیکوکار جنت میں جائیں گے۔ اے قلم اب حضرت ابراہیم کی امت کا قانون بھی لکھ، جو گناہگار ہوں گے جہنم میں جائیں گے، جو نیک ہوں گے جنت میں جائیں گے۔ اے قلم اب حضرت موسیٰ کی امت کا قانون بھی لکھ، جو گناہگار ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے، جو نیک ہوں گے وہ جنتی ہوں گے۔ اے قلم اب حضرت عیسیٰ کی امت کا قانون بھی لکھ، جو نیک ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو گناہگار ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب بندہ 50 صفحے لکھتا لکھتا آئے اور ایک ہی بات لکھے تو اس کو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ قلم نے امت محمدیہ کا قانون لکھا کہ جو نیک ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، گناہگاروں کی امت، گناہگاروں کا قانون لکھنے لگی۔ میرے رب نے فرمایا قلم ٹھہر، اب یہاں پر قانون بدلنا۔ اللہ سونے 1.25 لاکھ انبیاء آئے، ہر امت کا تو نے ایک ہی قانون رکھا، اب یہاں پر بدلنا کیوں؟ فرمایا وہ 1.25 لاکھ انبیاء اور ہیں، یہ میرے حبیب کی امت ہے، اور امت گناہگار ہے لیکن رب بخشنہار ہے۔ امت گناہگار ہے لیکن رب بخشے گا، اور رب بخشے گا، رب اس امت کو معاف فرمائے گا۔ سامعین عزیز شام، اسی لیے ایک شاعر نے کہا، اس نے بڑی خوبصورت بات کی، اور بس اسی شعر پر میں اپنا اختتام کرتا ہوں۔ شاعر فرماتا ہے گناہگاروں کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے، گناہگاروں کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے، قربان جائیں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے تیرے نبی کی یہ امت بڑی شان بڑے مقام والی ہے۔ حضرت جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے روایت، موسیٰ علیہ السلام نے تورات پڑھی، آپ فرماتے ہیں میں نے تورات کے اندر ایک تختی کو دیکھا جس پر اس امت کا ذکر موجود تھا۔ حضرت جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اس امت کے بارے میں بتا رہا ہوں، اگر وہ نیکی کا ارادہ کرے اللہ اسے نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن کسی وجہ سے وہ نیکی نہ کر پائے پھر بھی میرا تیرا رب اس کی نیکی لکھ دیتا ہے۔ اگر وہ نیکی کر لے تیرا میرے رب کی شان یہ ہے کہ وہ اسے 700 گنا تک ثواب عطا فرماتا ہے۔ گناہگاروں کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے، گناہ مل کے پڑھ لیجئے، گناہگاروں کو جب
کے دروازے پہ روکیں گے، حکم ہوگا کہ آنے دو، یہ امت ہے محمد کی۔ جیو تو ایسے کہ ہر شخص تمہارا احترام کرے، مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے، وما علینا الا البلاغ۔